अस्सलाम वालेकुम। कनाडा की खूबसूरत और ब्यूटीफुल कुदरती हसीन और बेहतरीन जो नज़ारों वाला अंटारियो से आपको मेरा सलाम पूरी दुनिया से देखने वालों को। और मेरे दोस्तों, मैंने जैसे पहले वीडियो में आपको बताया है कि उर्दू में जो वीडियो बनाने का मकसद ही है ताकि काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट और मेरा भी जो एक रिसर्च है कि उर्दू तीसरी बड़ी लैंग्वेज है जिसमें पूरे साउथ एशिया और जो जितने भी जिसको कहते हैं मोस्टली हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ सिर्फ ये ट्रैवलिंग वीडियो ना बनाऊँ जिसको कहते हैं ना कि आपको ये जो अभी मैं गुजर रहा हूँ 1000 किलोमीटर रहता है टोरंटो अंटारियो के तकरीबन, इसमें वाइट रिवर एक सिटी है, उससे तकरीबन 100 किलोमीटर अभी मैं ट्रैवल किया है। और उसके बाद ये है कि तकरीबन ये जो अंटारियो है ये लेक ब्यूटीफुल जो नज़ारे हैं जिसको कहते हैं ना, बहुत ही घने जंगल, बर्फीले यानी सरफेसेस और एक हसीन नज़ारा है। तो उसमें बाज़ दफ़ा क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जो सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, खुद मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से भी नहीं मिली है कि यार मुझे मार्च में ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं। आज मैं क्योंकि 17 मार्च को निकला था वहाँ वैंकूवर से, तो आप यकीन माने कि आज 22 मार्च है, लेकिन मैं तकरीबन अगर आना चाहता तो मैं डायरेक्टली आज टोरंटो पहुँच में कि मैं आराम से 2 दिन में कैलगरी में ठहरा हूँ। उसके बाद जो सस्केचुअन और जो जिसको मैनीटोबा और जो अंटारियो में कुछ नाइट स्टे की है, तो इजीली आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो दूसरा मेरा जो आज आपके साथ जो नज़ारे वो तो आप देखें, टॉपिक जो है आपकी जो जिसमें आपको फ़ायदा हो सकता है वो ये है कि इफ़ यू आर न्यू एंड यू वांट टू कम कनाडा, वो आप कनाडा में कैसे आ सकते हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि तकरीबन जो जिसको कहते हैं LMI, जो जिसको कहते हैं जॉब वीज़ा, तो इसमें पूरा मैंने आपको अपने दोस्त जितने भी लोग हैं ये वीज़ों का बिज़नेस करते हैं। वीज़ों का बिज़नेस में क्योंकि मैं आपको सच्ची कहानी बताता हूँ। बिल्कुल यहाँ पे वैंकूवर में मेरे अपने जानने वाले जितने भी दोस्त हैं मैंने कहा है, तो वो क्या करते हैं यार, मैंने कहा यार ये तुम लोग 3-3, 4-4 बिज़नेस लेकर जो है ना ये आपने खोला, आपको क्या फ़ायदा होता है, मुमकिन आप लॉस। तो उन्होंने कहा यार मुझे क्या लॉस, मैं अगर बिलफर $50,000 लगाता हूँ इस बिज़नेस के लिए, एक फ़ाइल खुलवा देता हूँ 2-3 एम्प्लॉइज़ की LMI की, तो वो फ़ाइल 1-1.5 साल में वो लग जाती है। तो वो एक फ़ाइल का मैं किसी में $60,000, $50,000, $70,000 वो ले लेते हैं। वो वकील को ये वो देकर तो उनको बच जाता है $40,000-50,000, $20,000 की फ़ाइल लगवा ली, वकील को दी है इधर उधर। तो ये मेरे दोस्तों अपनी आंखों से ये ट्रक के वीज़े या आपको जैसे एग्रीकल्चर के वीज़े या कोई भी जो बिज़नेस के वीज़े देते हैं, तो ये लोगों ने एक बिज़नेस बनाया हुआ है। यानी जितने भी लोग हैं, मैं यकीन माने कि बिल्कुल 100% सच्ची स्टोरी बता रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी LMI बिकते हैं ये एक बिज़नेस बना हुआ है जिसका रेट $50,000 से $70,000 है। तो उसमें यह है कि जो स्टूडेंट का जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो स्टूडेंट है ना, जिसको कहते हैं ना कि स्टूडेंट वीज़ा, वो भी जो है ना वो तकरीबन उसकी 50 से 60,000 तक जो है ना वो रेट जिसको कहते हैं कि कॉस्ट हो गई है, क्योंकि वो भी डबल हो गया। वो उसकी मैं अलग वीडियो में बताऊँगा। लेकिन LMI का जो मैं बताता हूँ तो उसमें LMI का ये है कि बाज़ लोग मतलब जेन्युइन भी करते हैं, बाज़ लोग 1-2 जगह से एजेंट पैसे ले लेते हैं, बाज़ अगर डायरेक्टली जिस तरह ये करते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि भाई वो ये करते हैं कि आपकी फ़ाइल लगा ली और इसमें ये होता है कि आपको टैक्स जमा कराना पड़ता है वो पूरा। यानी जिस तरह मेरा बिज़नेस है, मैंने 3 वीज़े निकलवाने और मैंने मिनिस्ट्री में फ़ाइल खुलवा दी, लेकिन उनकी सैलरी, पे स्लिप, पे रोल ये सारा मुझे जमा कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही मिल जाए। जैसे बिलफर्ज आपने मेरी सैलरी $2,000 रखी
تو 2000 میں جو ٹیکس ہوگا وہ سارا کچھ آپ نے جمع کرانا، فائل لگانی ہے، اور اس کا ریکارڈ ہونا ہے. وہ 1 سال میں اگر آپ کا ریکارڈ ہوا، ایکوریٹ چلتا رہا، تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ آپ نے اخبار میں دیا اور آپ نے کہا جی میں یہاں پہ تو کوشش کی ہے، نہیں بندہ ملا ہے، تو میں یہ بندہ باہر سے بلانا چاہتا ہوں میرے دوستوں. پھر جو ہے نا وہ ویزا دے دیتے ہیں. یا ایک قسم کا گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ بھائی بزنس ہی ہے، لیکن چلو فائدہ ہوتا ہے، بزنس سے ہوتا ہے، لوگ ٹیکس جمع کراتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مفت ویزا مل جاتا ہے. جو ایک بندہ ویزا جو ہے نا وہ لیتا ہے LMI، تو وہ اس کا جو طریقہ یہ ہے کہ وہ فائل کھولتا ہے، اور وہ فائل جاتی ہے منسٹری میں، اور وہ فائل میں آپ نے ٹیکس سال لگاتار، سال، سوا سال، 1.5 سال اس امپلائی کے ٹیکس آپ نے جمع کرانے، اور پھر آپ فائل کھول سکتے ہیں. پھر آپ کا ریکارڈ صحیح ہو تو پھر آپ جو ہے نا وہ LMI جس کو کہتے ہیں نا کہ جاب کا ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اخبار میں دیں گے، اخبار میں 2 ساری جو لوکل اخبار میں دیں گے، اور 2 مہینے انتظار کریں گے، اور اس کی کٹنگ لگا کر آپ وہ فائل، وکیل کو سارا طریقہ پتہ ہے، تو وکیل دے گا کہ ہاں جی نہیں ہمیں بندہ نہیں مل رہا ہے، تو وہ بندہ پھر جس نے اصل میں بندہ کو جو ہے نا وہ فائل جمع نہ لگائی ہوتی ہے، تو وہ اس کو ویزا دے دیتا ہے. تو بس اس کو جو ہے نا وہ یہ 1.5 سال سے 2 سال کا پروسیس ہے. تو اس میں جو ہے نا یہ یہاں پہ لوگ جو ہے نا یہ بزنس کرتے ہیں. تو اس میں بعض دفعہ اگر ڈائریکٹ ہے، ریلائبل بندہ ہے جو کاروبار کرتا ہے، اور وہ اس نے اگر آپ کو فائل کھولی ہے تو وہ تو بالکل جینین کام ہے. لیکن بعض لوگ جیسے ایجنٹ ہوتے ہیں، ایجنٹ کا میرے دوستوں بالکل زیادہ تر فراڈ ہوتا ہے. فراڈ اس لیے ہوتا ہے کہ ایجنٹ کے پاس کوئی پاور ہی نہیں. ایجنٹ یہ ہے کہ جس طرح بھائی میں اگر ایجنٹ بن جاتا ہوں، جی میں کہتا ہوں آپ کو جی میں ویزا نکلوں، بھائی میں نکلوا ہی نہیں سکتا ہوں جب میرا بزنس نہیں ہے. اور بزنس بھی یہ ہے کہ میں اگر ٹیکس جو اس بندے کی فائل کھولوں گا، یا کوئی بزنس کا ریکارڈ دیکھتی ہے گورنمنٹ، اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ کو ایسے ہی دے دے گی آپ کا بیک، کیا آپ کے پاس کتنے امپلائی ہیں، کتنے آپ کا جو ہے نا فائل کتنی اسٹرانگ ہے، آپ واقعتاً بزنس کیا ہے، پھر آپ واقعتاً جینیت جو ہے نا آپ کوئی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل اندھا قانون ہے. قانون بھی ساری چیزیں دیکھتا ہے، اور اس کو قانون کو مطمئن کرانا پڑتا ہے پھر تاکہ آپ کو ویزا جو ہے نا وہ ملے گا. اب ایجنٹ کیسے مطمئن؟ ایجنٹ کے پاس تو ایجنٹ ویزا نکال ہی نہیں سکتا ہے. ایجنٹ تو، اور دوسرا جو ویزا نکالے گا بندہ بزنس کارو، تو جو بڑی کمپنیاں جینین وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں. چھوٹے موٹے جو کرتے ہیں وہ ڈائریکٹلی کرتے ہیں. کسی نے بندہ منگا لیا اپنا رشتہ دار، یا کسی نے منگایا اور ڈائریکٹلی ویزے بھیج دیے. تو یہ ہوتا ہے. زیادہ تر اگر میں آپ کو ایڈوائز کروں کہ زیادہ تر جو ایجنٹوں کا ایجنٹ لیتے ہیں، یہ بات ہے ریلائبل جو مطلب کام کرنے والے ان کے جو مارکیٹ میں مشہور ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کے پھر بزنس مینوں سے تعلقات بھی ہوتے ہیں، تو وہ اپنا کمیشن لگا دیتے ہیں. اس طرح ویزے $10-15,000 لیے ایک ویزے سے، تو آپ کو بیچتی، آپ کو کہا ایک ویزا اگر ڈائریکٹلی آپ لیں گے 50,000 ہے تو وہ لگائے گا 65,000 70,000، یا مطلب وہ زیادہ لے کر آپ کو دے دے گا، تو اس کو بھی بچت ہو جائے گی. تو ساتھ میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تو یہ سارا میرے دوستوں LMI کا کینیڈا میں سسٹم ہے، اور اس میں آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر آپ جس کو کہتے ہیں نا ایسے ہی پیسے دے دیے اور آپ ایجنٹ کا ویٹ، تو ایجنٹ بعض دفعہ ایک ویزا 2 جگہ پہ بھیج دیتے ہیں. آپ کا بھی سے بھی پیسے. ابھی اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دے، اس کا میں نے یہ بھی دیکھا ہے، آپ یقین مانیں گے بالکل 100% کہ جو بندے انڈیا یا دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ اپنی پے بھیج رہے ہیں. پے میں ٹیکس جو ہے نا بندے نے جمع کرانا ہے، باقی پیسے اس کا فائدہ ہے. اب جس طرح $2,000 $1,500 میں نے تنخواہ رکھی آپ کی، اور میں نے جو ہے نا 1,500 کے حساب سے جو ٹیکس جمع کرانا پڑتا ہے تو میں جمع کراؤں گا، تو میں جو ہے نا باقی پیسے میرے ہیں، تو اس کھاتے میں یہ میری فائل لگی ہوگی. تو میرے دوستو یہ جو ہے طریقہ کار ہے ویزا نکالنے کا، جو جس کو کہتے ہیں نا یہاں پہ. اب
اس میں آپ نے کیئرفل رہنا ہے کہ بھائی مین معلومات اگر آپ کو ہو، میں آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں میرے دوستوں، میرا جو ای میل ہے ashuusacanada@gmail.com ashuusacanada@gmail.com. مجھے آپ نے لازمی جو ہے نا ای میل کرنا ہے کہ میں فلانے ایجنٹ سے یا فلانی جگہ سے یہ ویزا لے رہا ہوں اور یہ جینین ہے یا نہیں ہے. یہ میرا کام کب تک ہو جائے گا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میرے دوستوں کہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ بھائی یہ جینین ہے یا نہیں، یہ ویزا ہو سکتا ہے، کون سی کمپنی ہے، مجھے انفارمیشن دینا ہے تو میں آپ کو جو ہے نا یہ ہیلپ کر سکتا ہوں کہ اس میں آپ، تاکہ آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہو. میرے دوستوں میرا کوئی موٹیو نہیں ہے کہ میں کسی قسم کا کوئی، تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو اور اس کی برکت سے مجھے جو ہے نا زندگی میں یہ دیکھیں دنیا پوری میں میں بھی سفر کرتا ہوں تو یہ اللہ کی مہربانی سے ہی ہوتا ہے کہ میرا جو سفر ہے وہ ساری طرح سے جو سیف اور ساؤنڈ جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں نیکی برکت سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ کیئرفل رہنا ہے آپ نے کہ آپ نے اگر کینیڈا کے لیے ویزا نکلوانا ہے تو آپ کا جو پروسیس ہے وہ کیسے جو ہے نا آپ اس سے جس کو صحیح جینین ہو سکتا ہے یا بن سکتے ہیں یا اس کا رائٹ پروسیس کیا ہے. میں آپ کو وہ ڈاکومنٹس بھی بھیج دوں گا کہ LMI کا ایکچولی اس ٹائم جو مارچ 2024 اور 22 مارچ ہے اور یہ میں لائیو آپ کو دکھا رہا ہوں بالکل مڈل آف جس کو کہتے ہیں نا کہ انٹاریو جو کینیڈا کا پروونس ہے اور ٹورنٹو بھی اسی میں آتا ہے. تو اس میں میں آپ کو ایک ابھی جو ٹریولنگ کے ساتھ یہ میں آپ کو ایک جو ایڈوائزری ویڈیو جو آپ بینیفٹ ہو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اور اس آج کا جو ٹاپک ہے یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے جو ہے نا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹریول کے ساتھ جو آپ کے اپنے کیریئر کے لیے بھی صحیح